ہم پاؤں چومنے کے کسی کے حق میں بھی قائل نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ماں ہے، باپ ہے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاؤں بھی چوم سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ پچھلے کئی ویڈیوز میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ مرزے قرآن و حدیث کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ جس مسائل کو وہ ناجائز اور حرام کہتے ہیں وہی کام وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین، مرزے ایک ہی مسئلے میں کبھی کچھ بیان کرتا ہے تو کبھی کچھ، اور اس کا عمل کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ انجینئر نے اتنے رنگ بدلتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرزے نے رنگ بدلنے میں تو گرگٹ کو بھی مات دے دیا ہے۔ سامعین، اب انجینئر کی زبانی یہ کلپ سنیں۔ ترمذی میں اور ابو داؤد میں تو حدیث ہے، وہ چند یہودی آئے تھے، انہوں نے تو نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک بھی چومے تھے، لیکن یہ پاؤں والا پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم پاؤں چومنے کے کسی کے حق میں بھی قائل نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ البتہ ہاتھ چومنا، وہ آپ کسی بھی رسپیکٹیبل پرسنالٹی کے ہاتھ چومیں بغیر رکوع تک جھکے ہوئے۔ آپ نے سنا، پاؤں چومنا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے جائز نہیں ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی سنا کہ رکوع تک جھکے بغیر کسی بھی عزت دار کے ہاتھ چومنا جائز ہے۔ اب انجینئر کی زبانی یہ سنیں۔ ماں ہے، باپ ہے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاؤں بھی چوم سکتے ہیں۔ حد رکوع تو نہیں جھک رہے، آپ چارپائی کے اگر ایک کنارے پہ بیٹھے ہوں اور پاؤں ایسے چوم لیں یا ہاتھ چوم لیں تو حد رکوع تو نہیں جھک رہے، حد رکوع جھکنا حرام ہے۔ سامعین، اب میں انجینئر کی باتوں پر ہنسوں یا حیرت کروں، مرزے کے اسٹوڈنٹس صرف یہ بتا دیں کہ مرزے کی پہلی بات صحیح ہے یا دوسری بات صحیح ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ مرزے نے غامدی اور فضل ہمدرد کے ہاتھ چومے تھے، وہ حد رکوع تک جھکا تھا یا نہیں؟ کتنا جھکنے کو حد رکوع کہتے ہیں، مرزے کی زبانی سن لے تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو۔ بس رکوع کے لیے اتنا جھکیں گے اور سجدے کے لیے اتنا، بس یہ کافی ہو جائے گا۔ بس رکوع کے لیے اتنا جھکیں گے اور سجدے کے لیے اتنا، بس یہ کافی ہو جائے گا۔